أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر مسلمانہ دے حج نو فرض فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ واسطے حج بھی کرو اور عمرہ بھی ادا کرو۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا من حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ تو بہت ساری آیات نے جنہ دے اندر حج دی فرضیت دا اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے۔ مختلف روایات نے زیادہ معروف روایت ہے کہ 9 ہجری نو ہجرت دے 9ویں سال اللہ نے حضور تے حج فرض فرمایا امت پوری، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حج تے تشریف نہ لے جا سکے، اور آپ نے صحابہ کرام نو حضرت ابو بکر صدیق دی سربراہی وچ حج واسطے بھیجا، اور پہلی حج ابو بکر صدیق دی قیادت اور امارت وچ ادا ہوئی۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے اگلے سال ارادہ فرمایا کہ حج کرانگے، اور اعلان کیتا عرب وچ کہ نبی پاک حج تے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو پورے عرب تو لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، اور بہت بڑا اجتماع ہو گیا۔ پاک علماء نے لکھا ہے کہ 1,24,000 لوگ اس سال حضور نال حج تے موجود تھے۔ اس نو حجۃ الوداع بھی آکھیا جاندہ ہے، مگر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حجۃ الوداع کہن نو مکروہ جان دے سن کہ ادھے چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رخصت کا تذکرہ ہے کہ حضور وداع ہو رہے ہیں۔ تو جس وقت آپ نے ارادہ فرمایا تو ظہر دا وقت سی، آپ نے غسل فرمایا اور بالاں زلفاں مبارکاں وچ تیل لگایا، اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنے احرام نو خوشبو لگائی۔ یاد رکھیے احرام بنن تو بعد خوشبو نہیں لانی چاہیے، مگر احرام بنن تو پہلے احرام نو خوشبو لگا سکتے۔ حضور نے احرام نو خوشبو لگائی اور ظہر دی نماز مدینہ طیبہ وچ ادا فرمائی۔ ظہر دی نماز ادا فرما کے حضور مدینہ شریف تو حج دی نیت واسطے نکلے، اور ذوالحلیفہ، اج بھی ذوالحلیفہ تو ہی اہل مدینہ یا جو لوگ مدینہ شریف تو عمرہ واسطے جاندے ہیں وہ احرام بن۔ حضور ذوالحلیفہ تے تشریف لائے اور عصر دی نماز ادا فرمائی، نماز عصر ادا فرمائی، اور نماز عصر نو قصر فرمایا، یعنی صرف 2 رکعت پڑھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اٹھنی قصوات تشریف فرما ہوئے،
اور جس وقت کسوا اٹھی تو آپ نے تلبیہ فرمائی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آقا علیہ السلام نے پھر ایک بلند چٹان ہے جڑی مدینہ شریف دے برابر تھی، جدو اودے تے تشریف فرما ہوئے تو حضور نے پھر تلبیہ فرمائی اور برابر حضور تلبیہ فرماندے رہے اور سفر دا آغاز ہویا۔ کتنا خوبصورت منظر ہوئے گا جدو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے محبوب نبی سرکار دے ساتھ مل کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حج تے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا جو اونٹ سی جدے اتے سامان سی وہ حضرت ابو بکر صدیق دی نگرانی سی۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی احرام میں سی۔ ابو بکر صدیق دے غلام سن جنہاں انہوں نے اونٹ دیتا سی، تو وہ اونٹ گم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے غلام تو پوچھا، وہ نوجوان لڑکا سی، کہ بھئی اونٹ کدھر گیا؟ اس نے کہا کہ جی اونٹ گم ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر نے اس نال سختی فرمائی، ڈانٹیا اس نے۔ حضور نے فرمایا انظروا الی ھذا المحرم، اس احرام والے کی طرف دیکھو جو حالت احرام میں وہ کام کر رہا ہے جو حج میں منع ہے، یعنی لڑائی جھگڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق دی طبیعت کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال بڑی پیار اور محبت والی سی، تو حضور دا سامان گم ہون دی وجہ تو آپ دے جذبات ایسے سن کہ اس نے حضور پاک سرکار دا زادے راہ حج دا سارا سامان، اور حاجیاں دا تجربہ ہے کہ حج تے جاندیاں سامان گم ہو جائے، اے بھی حضور دی سنت ہے، لیکن اکثر دیکھا ہے کہ سامان گم ہو جاندہ ہے اور پھر مل جاندہ ہے، کیونکہ جڑے چور بھی مدینے جاندے یا مکے جاندے نے اس ویلے وہ چوری نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں ہن ایتھے آئے ہیں اگلے بخشان، ایتھے نویں نہ کریے۔ ہاں جی، وہ تو پھر سامان مل جاندہ ہے، عمومی مل جاندہ ہے، کم ہوندہ ہے کہ کسی دا سامان نہ ملے، زیادہ تر سامان مل جاندہ ہے۔ تو اگر ایسا ہوئے کسی وقت کہ تو ان کوئی سامان ملے تو کدی بھی اس سامان کو اپنے کول مت رکھو۔ حرم شریف دے باہر صنادیق الامانہ چھوٹے چھوٹے اتنے ایک محکمہ ہے جڑا امانتاں نو محفوظ رکھتا ہے، جا کے وہ دے وچ جمع کراؤ، اور آپ دا اگر کوئی گم ہو جائے تو اس تو جگہ تلاش کرو، اکثر گم ہویا سامان اس جگہ تو حاجیاں نو مل جاتا ہے، کیونکہ جن لبدا ہے اس جگہ تے جا کے جمع کرا دے دیں، جڑا جا کے دسے اس نو سامان دے دیتے۔ نہ خود قبضے کرو، نہ کرنے کی کوشش کرو، ایک بہت بڑی غلطی ہے کسی دا سامان اٹھانا۔ ساڈا ایک منڈا سی، ساڈے مطلب جانن والے دا مریداں دا ایک بچہ سی، وہ طواف کر رہا سی، ایک حاجی دا بٹوا گریا، اس نے وہ بٹوا اٹھایا ہے اور چاند لمحے گزرے منٹ، پولیس آئی اور انہوں نے پھڑ لیا، وہ لے گئے، انہوں نے تفتیش کی ہے کہ بھئی تو حرم پاکٹ مارنا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں پاکٹ نہیں ماری، میں نے تھلوں گریا ہے اور میں اٹھا کے اس نے بلند کیتا ہے تاکہ لوگ دیکھ لین جیتا ہوئے وہ اپنا لے لگ۔ انہوں نے دوبارہ ویڈیو دیکھی ہے تو وہ دے اندر واقعی موجود سی کہ اس نے اپنا اوپرس والا ہاتھ بلند کیتا ہے کئی مرتبہ تاکہ لوگ تک لین، اس وجہ تو دی جان چھوڑ دی۔ نہیں تے اس جگہ تے کسی بندے نو تفتیشی افسر بننے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو ملے فوراً یا تے ہاتھ ہی نہ لاؤ، جڑا محکمہ ہے وہ جانے تھے، اگر کوئی باہروں سامان ملے تو جو امانت والے صندوق نے انہوں نے جا کے جمع کراؤ، یا جو نزدیکی پولیس افسر ہے اس خود تفتیش کار کدی نہ بنو۔ یہ بڑی غلطی ہے جڑے لوگ، پاکستان ہر جگہ تے پاکستان نہیں ہے، پاکستان تو بادشاہ نہ ماحول، پاکستان ہے تو بادشاہی ماحول، اتنے ایسا نہیں ہے بھائی صاحب جی۔ تو عرض ہے گرامی قدر دوستو اور ساتھیوں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام صرف تے پہنچے تے نبی پاک سرکار دا سامان اور اونٹ مل گیا، چونکہ اجدہام بہت سی، رش بہت سی، تو اونٹ مل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا راستہ قبرستان دی طرف ہوندا ہے نا، محلہ قبرستان دی طرف، اس راستے تے حضور آئے اور باب شیبہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف ہی داخل ہو، اور میرے آقا علیہ السلام نے استلام فرمایا۔ یاد رکھیے اگر بھیڑ ہوئے تو حجر اسود نو بوسا دینا اور حجر اسود نو بوسا دین واسطے لوگاں دے اتے چڑھنا، انہاں نو دھکا دینے، تکلیف خود بھی اٹھانی اور لوگاں نو بھی تکلیف دینی، یہ بالکل جائز نہیں۔ کچھ ساڑھے پاکستانیاں نو نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ کریز ہوندہ ہے کہ اسی حجر اسود نو بوسا ہی دینا ہے، اور اس وجہ تو عورتاں مرد اتے اس قدر بھیڑ ہوندی ہے کہ الامان الافیس، اس قدر عجیب ماحول بنیا ہوندہ ہے کہ بندہ اس نو بیک کے تے طبیعت اپسیٹ ہو جائے کہ اے لوگ کی کر رہے ہیں۔ حالانکہ ویسا اللہ تعالیٰ دا گھر ہے جتھے انتہائی باادب ہو جانا چاہیے، انتہائی باادب ہونا چاہیے، مگر لوگ بوسا دین دی اس مچ مبتلا ہوندے کہ میں بوسا دینا ہی دینا ہے، حالانکہ بوسا دینا فرض نہیں ہے۔ اسلام کر کے تسی اپنا اتھو اگے لنگ سکتے، استلام کرو اور گزر جاؤ، مگر ساڑھا مائنڈ سیٹ بنیا ہوندہ ہے اسی پیچھے دسنا ہوندہ ہے بوسا بھی لیا ہے۔ آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ کوئی سنگی انہاں چیر انہاں اطمینان نہیں ہوندہ جنہ چیر وہ بوسا نہ لے لینو، آندھن پیچھے جا کے کی دساں دے بوسا کوئی نہیں لیا، آندھن اسی بوسا لینا ہی لینا۔ تو وہ اس طرح وہ اتھے مقابلہ ایک جاری ہوندہ ہے، میں بوسا لیا ہے، میں بوسا لیا ہے۔ میں تقریباً 11 مرتبہ جا چکیا یا 12 مرتبہ۔ جدو میں پہلی مرتبہ حج تے گیا تھا، اس وقت جدو ساڑی فلائٹ گئی سی، اس وقت اتھے بہت کم رش سی، نہ ہونے دے برابر سی، حجر اسود خالی سی، تو میں بوسا لیا سی۔ اس تو بعد دوبارہ میں بوسا نہیں لے سکیا، تو یقین کامل ہے کہ اللہ ساڑھے بھی قبول فرما ہی لینا۔ اللہ دی بارگاہ میں یقین ہے کہ جو عمرے ادا کیتے نے انشاءاللہ وہ اللہ پاک کرنا ہے تے وہ ہو ہی جانے۔ لیکن یہ ہوتے ایک روایت بھی ہے کہ اما عائشہ نے کچھ خواتین نے کہا کہ تسی بوسا نہیں لینا، تو آپ فرما دیا نہیں اتنی بھیڑ دے اندر بوسا لینا نالو دور تو استلام کرنا بہتر ہے، مفہوم ایسا ہے۔ مگر کیا کیجئے کہ لوگ باز نہیں ہوندے، بندے چھٹو پڑا انہیں پیسے بھرن تو انہوں بوسا بھی نہ لے، اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے اس وقت سرکار نے عمرہ کیتا اور عمرہ ادا فرما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف کے اندر فروکش ہو گئے۔ اما عائشہ نال سن، اما عائشہ اللہ والیاں دیاں ویکھو نا جی، انہاں دے معاملات ساڑھے واسطے آسانی بنا جاتے۔ اما عائشہ پاک نہ رہے اپنے مخصوص ایام دی وجہ تو رون لگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ مت رو، کہ آدم علیہ السلام دیاں ساریاں بیٹیاں نو اللہ دی طرفوں یہ چیز ملی ہوئی ہے، تو تسی انتظار کرو۔ جدو اماں جی نے غسل فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر تے نال بھیجیا کہ مقام تنعیم تو جا کے احرام بنو اور دوبارہ عمرہ کرو۔ جس جگہ تو جا کے آپ نے احرام بنیا سی اس جگہ تے مسجد عائشہ بنی۔ آپ اگر اس جگہ تو جا کے ساڑھے حاجی بار بار اتھو احرام بن دے رہے، تھوڑے جے ٹیکسی والے پیسے لے دینے اور احرام بن کے دوبارہ آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دوبارہ جدو حج دے ایام ذوالحجہ دے قریب آئے تو میرے آقا علیہ السلام نے احرام درست فرمایا اور حضور
مقام مینا تشریف لائے۔ اللہ اکبر، 1.25 لاکھ عشاق دے جرمٹ میرے آقا کریم مینا تشریف لائے، اور آقا علیہ السلام نے اپنی حج دا آغاز فرمایا اور اعلان فرمایا خذوا انی مناسککم، لوگو آؤ اور مجھ سے اپنا حج سیکھ لو۔ کیا خوبصورت اور روح پرور منظر ہوئے گا جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ پاک اکٹھے ایک میدان جمع ہوں گے۔ اللہ اکبر، مولا علی موجود، سیدہ زہرا پاک موجود، اللہ اکبر، اہل بیت موجود، صحابہ پاک موجود نے، اجتماع کثیر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے اور آپ میدان عرفات پہنچے۔ میدان عرفات پہنچ کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضور نے فرمایا الحج فی العرفات، عرفات حج دا رکن اعظم ہے، اگر عرفات دا وقوف نہ ہوئے تو حج ادا نہیں ہوندی، اگر آپ وقوف عرفات کرو تو حج ہو جائے۔ محترم حضرات و گرامی قدر سنگیو، آقا علیہ السلام آپ نے وقوف عرفات کیتا اور اپنا معروف خطبہ حجۃ الوداع امت نو پیش فرمایا، اور تقریباً پہلے وقت آپ نے دن دے پہلے وقت آپ نے تقریر دا آغاز فرمایا، اور میرے آقا علیہ السلام نے ظہر دی اور عصر دی نماز اکٹھی پڑھی۔ اتنا لمبا اور بلیغ خطبہ حضور نے ارشاد کیا، اٹھنے تے بیٹھے سائے۔ حضرت ام الفضل زوجہ حضرت عباس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو دودھ پیش کر دیا۔ حضور نے خطبے دے دوران دودھ نوش فرمایا اور طویل خطبہ ارشاد فرمایا، جنہا میں کئی مرتبہ قانون پیش کیتا ہے اور بارے عرض کیتا ہے کہ وہ بڑا عظیم اور بلیغ خطبہ ہے، سارے دوستانو چاہیے ہے کہ حضور دے اس خطبے پڑھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس خطبے دے اندر عورتاں دے حقوق بیان فرمائے، مرداں دے حقوق بیان فرمائے، ایک مسلمان دی عزت اور حرمت نو، ایک مسلمان دی عزت حضور نے ترکڑی دے ایک پاسے رکھی اور ارشاد فرمایا اج دا دیاڑا اور اے مہینہ اور اے شہر، یعنی حج دا دن، حج دا مہینہ اور مکہ شہر، جی میں اے ترے چیزاں عزت اور حرمت والیاں نے، ایک مسلمان دی دوسرے مسلمان واسطے عزت حرمت والے۔ مگر بھائی صاحب آج کل یہ دا کوئی رواج نہیں، آج کل بندے سمجھ دیں بھائی عزت ساڑھے کوڑے اسی بندیاں نے عزت دینے ہیں، کوئی بندہ کسی نے عزت نہیں دیندہ۔ اگر ایسا کوئی سوچ دا ہے تو غلط سوچ دا ہے، کیونکہ اللہ فرما دیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت میں دے، اور جس نو اللہ دیتی ہوئے بندے دے کولو چھین نہیں سکتے۔ مگر ایک بات یاد رکھو، الحق مرن، حق کڑوا ہوندہ ہے، جیڑا حق بولدا ہے نا اس دی قیمت چکاتا ہے۔ حق دی قیمت ہے، آپ حق بولو گے، حق بیان کرو گے، حق تے کھڑے ہوو گے تو پھر آپ نو پتھر کھان واسطے، تیر کھان واسطے، تانے سنن واسطے تیار ہونا چاہیے، اور اگر یہ حوصلہ نہ ہوئے تو مجھے چپ کر جاؤ، پھر خاموش ہو کے اپنے رات رہو۔ لیکن اگر تساں حق بولیا تو پھر، اور یہ سارے علماء جتنے بھی موجود نے، میں مولویاں نہ ہونا کہ بھائی صاحب جے دین دے نا تے عزت لیندے ہو نا تے دین دے نا تے دو چار گاڑا میں مل جان تے لے لیا کرو، حوصلہ کیتا کرو، حوصلہ کرو۔ میں تمام علماء اہل سنت دی خدمت چرچ کراں گا، نعت خاناں دی خدمت چرچ کراں گا، نقیباں دی خدمت چرچ کراں گا کہ بھائی اپنے پیراں تے کھلو کے دین دی گل کیتا کرو، کچھ نہیں ہوندا تانوں، کوئی اٹھا کے نہیں لے جائے گا تانوں، کچھ نہیں ہوندا۔ اونج تے اسی حسین پاک دے مرید بننے ہی ہاں، تھوڑا جا کریکٹر بھی حسینی بنا لئیے تے کام زیادہ سونا ہو جائے گا۔ اسی آنے دل بھی ساڈا حسینی ہے،
زبان بھی ساڈی حسینی ہے، جان بھی ساڈی حسینی ہے، ایمان بھی ساڈا حسینی ہے، تے پاجی تھوڑا جہا حسینی کردار بھی لے لو اسے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، دنیا اتھی کھڑی رہتی، مرداں دیاں گلاں کھڑیاں رہتی، پیراں تے بھار پایا کرو، حوصلہ کیتا کرو، اللہ دے فضل نال اسی بھی تواڈے نال ہاں، نبی پاک سرکار دے سارے غلام تواڈے نال، اور میں عوام اہل سنت نو بھی آکھاں گا حق بولن والے علماء دا ساتھ دیتا، وہ کوئی نمازی نہیں جڑا مشکل وقت وچ اپنے امام دا ساتھ چھوڑ، وہ کی نمازی پوریاں نمازاں وہ کی پڑھدا رہا، اونج دے نہ بنو کہ امام مسلم دے پیچھے تے کھلو گے کوفے، لیکن جدو یزید کی طرف دھمکی آئی تے سلام پھیرن تو پہلا سارے نس گئے سن، اونج دے نہ بنیا جے، اونج دے بنیا جے کہ مولا حسین کربلا وچ نماز پڑھن لگے تے انہاں دے ساتھی اگے کھڑے ہو گئے کہ جڑے تیر آؤ ساڈے آلو ساڈے ہوندیاں ساڈے آقا حسین پاک ال کوئی تیر نہ جائے، ایسا کردار ادا تو میں عرض کر رہا تھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ لے آندے قربانی واسطے، یہ مطلب ہے اگر وسعت ہوئے تو قربانی کھلے دل نہ کرنی چاہیے، 63 اونٹ حضور نے خود ذبح فرمایا، کیونکہ حضور دی عمر مبارک اس دن 63 سال دے قریب پہنچ چکی سی، آپ 63 سال دے ہو چکے سن، تو آپ نے اپنے دست مبارک نال 63 اونٹ ذبح فرمایا، اور باقی آپ نے مولا علی کو حکم فرمایا کہ آپ ذبح کر، اور جس وقت اونٹ ذبح ہو گئے تو آپ نے فرمایا یا علی انہاں جو قصاب نے انہوں نے اجرت وچ گوشت نہیں دینا، اپنی طرفوں پیسے دینے، اور جو انہاں سامان ہے اونٹ دا پالان رسی چمڑا یہ صدقہ کرنا، نبی علیہ السلام تیرے تے میرے پاک نبی نے میرے سونے آقا میری سرکار نے حکم فرمایا یا علی ساریاں جانوراں چوں، اور بلکہ میں ایک روایت شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے فرمایا کہ جدو حضور اونٹ ذبح کرن لگے نا تو اونٹ ایک دوجے نو دھکے دین کہ پہلے میں ذبح ہونا ہے، اللہ اکبر، کیا شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے روایت لکھی کہ جدو رسول اللہ سرکار نے چھری پکڑی نا تے اونٹ ایک دوسرے نو دھکے دیندے سن کہ پہلے میں اگے ہونا ہے، میری حضور پہلے مینوں ذبح فرما، کیا ماحول اور منظر ہوئے گا جو میرے نبی پاک سرکار دے سامنے ظاہر ہویا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی ساریاں اٹھائیں چو ایک ایک ٹکڑا لو گوشت دا، اور آپ نے وہ ساریاں اٹھائیں چو ایک ایک ٹکڑا لے کے تے اس نو بوائل کیتا، گوشت نو پکایا، اور حضور اور مولا علی نے مل کے وہ گوشت قربانی دا کھایا، اور یہ مزہ کیا ہے، علماء لکھ دینے کہ یہ جا ساریاں چو فرمایا نہ لویا جے، یہ اس واسطے کہ سارے اٹھانوں یہ شرف حاصل ہو جائے کہ حضور نے میرے وجود دا بھی کچھ حصہ تناول فرمایا ہے، اس واسطے میرے آقا کریم نے عمل فرمایا۔ بعد وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سن حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس طرح دیکھ کے تو میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا معمر ہون میرے بال اتار، جس وقت حضور دے بال مبارک اتارن لگے نا حضرت معمر تو صحابہ پاک نے ہجوم پا لیا، یہ بال مینوں چاہیے دیں، ایک آکھے مینوں چاہیے دیں، مینوں انج لگتا ہے مینوں، اس ویلے اجے یہ بندے نہیں سن پیدا ہوئے جڑے صحابہ نو مت دیندے کہ انہاں واڑاں چوں کی لینا جے، جو دیندا ہے اللہ ہی تے دیندا جے، آپ میری گل نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی، اس ویلے شاید یہ لوگ اجے وجود جلوہ گر نہیں سن ہوئے، اجے دنیا تے تشریف فرما نہیں سن ہوئے کہ یہ صحابہ نو مت دیندے کہ یار انہاں واڑاں چوں کی کڈو، وہ اللہ دیندا جی جو دیندا، 63 سال تواڈے سامنے حضور نے نہیں گزاری ہے، 23 سال تن تبلیغ کیتی ہے، جو دیندا ہے اللہ ہی دیندا ہے، تے پھر واڑاں تے جرمٹ پایا کسی نے یہ نہیں آکھیا، یہ مطلب ہے اس ویلے صحابہ سارے انج دے ہی سوچتے ہیں دیندا تے اللہ ہی ہے، پر جڑے یار دے جسم نہ لگے وال نے انہاں وچ بھی برکت ہے، رب نو سمجھ آئی واپس لے کہ نہ آئی، تو حضور نے فرمایا کہ بھئی جرمٹ نہ پاؤ، رک جاؤ، تو فرمایا ڈیوٹی لگائی یہ سارے بال صحابہ وچ تقسیم کر دیں، پہلے بال ایک طرف دے اتارے گئے تقسیم کیتے، پھر دوسری طرف دے اتارے گئے تقسیم فرمائے گئے، پھر حضور نے ناخن اتروائے،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ناخن مبارک بھی صحابہ نے تبرک دے طور تے لے لے. بھائی صاحب جو لوگ آندے نا بھائی اے اہل سنت کی نے انہاں دسو جیڑے حضور دے ناخن مبارک دا بھی احترام کرن تے بال مبارک دا بھی احترام کرن انہاں اہل سنت آکھیا جاتا ہے. یہ ہے وہ عقیدہ جڑا نبی پاک سرکار دے صحابہ پاک تو منتقل ہوندہ ہویا 1400 سال تک ساڑھے تک پہنچے. محترم حضرات، اہل سنت اہل عشق، اہل سنت اہل محبت، اہل سنت اہل ذوق نے، اہل وجدان نے، اہل سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے اپنی جان قربان کر دے. میرے پیارے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ایام حج نے تو جو لوگ جاننا چاہن انہوں نے خدمت جرز عبداللہ بن مسعود غالباً روایت کر دیں. میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ذوالحجہ دے 10 دن نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ جنہ 10 راتاں دی اللہ قسم اٹھائیے ذوالحجہ شریف دے اے جی دے ہن گزر رہے ہیں انہاں وچ ایک دن دا روزہ رکھنا ساری عمر دے روزیاں دے برابر اور یہ دے اندر نوافل پڑھن دا قیام کرن دا بہت اجر اور بہت ثواب ہے. سارے سنگی کوشش کرنا کہ اللہ کریم کوئی روزہ، کوئی نوافل، کوئی عبادت سانوی نصیب فرما دے وے. وما علینا الا البلاغ.